سلیم آغا قزلباش انشائیہ نگاری میں مینارہ نور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کا بہترین انشائیہ خوش فہمی آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ خوش فہمی کو انسان کی حماقت اور بے وقوفی پر محمول کرتے ہیں، مجھے ان سے خدا واسطے کا بیر ہے، کیونکہ ایسے لوگ حسن جمال سے محروم ہونے کے ساتھ ساتھ بلا کے تنگ نظر بھی ہوتے ہیں۔ وہ خوش فہمی جیسے خوش آئند اور نرمل احساس کو محض ایک مریضانہ ذہنیت کا شاخسانہ قرار دے کر خود اپنی کور فہمی کا ثبوت مہیا کرتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو خوش فہمی میں مبتلا ہونا ایک طرح کا عارفانہ تجربہ ہے۔ اور عارفانہ تجربہ کیا ہے؟ محض یہ خوش فہمی کہ انسان کائنات کی پر اسراریت کو جان گیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس پر اسراریت کی ایک جھلک ہی سے آشنا ہوتا ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور روس والے اپالو اور لونا کی شکلوں میں اپنی اپنی خوش فہمیوں کو آئے دن فضائے بسیط میں چھوڑتے رہتے ہیں، پھر خوش فہمی سے بھرے پورے کیپسول نگل کر جی میں خوشی سے پھولا نہیں سماتے کہ وہ بہت جلد کائنات کے راز دروں کو آشکار کر دیں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ کبھی ایسا نہ کر سکیں گے، مگر غور کیجئے کہ اگر اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوتے تو کیا کبھی کے ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ نہ گئے ہوتے؟ یہ خوش فہمی ہی تو ہے جس نے انہیں افعال اور باعمل بننے کی ترغیب دی ہے۔ جوانی میں بہت سی باتوں کی کور فہمی کی بنا پر 100% سچ جان کر ان پر ہٹ دھرمی سے عمل کیا جاتا ہے، اسی لیے جوانی کو دیوانی کہا جاتا ہے۔ حالانکہ حالت دیوانگی میں فہم و خرد کو دیس نکالا مل جاتا ہے، اور بالآخر جب دیوانگی کا زمانہ گلیوں کے پھیرے لگانے اور ذلیل و رسوا ہونے کے بعد دفتروں کے چکر لگانے کے مدار میں داخل ہوتا ہے تو پھر یکا یک خوش فہمی پنجوں کے بل چلتی ہوئی اسے آ دبوچتی ہے اور فرد کو یک گونا بے خودی میں دن رات مبتلا رکھتی ہے۔ غلط فہمی کے رفع ہونے پر انسان کو زیاں کا احساس ہوتا ہے اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس نے آخر کیوں اپنا اتنا قیمتی وقت جلنے، کڑنے اور سیخ پا ہونے میں برباد کیا، جبکہ بات کچھ بھی نہ تھی۔ خوش فہمی کا معاملہ اس کے برعکس ہے، اس کے آنے یا جانے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، بس لحظہ بھر کے لیے خوابوں کے شیش محل چکنا چور ہو جاتے ہیں اور پھر آنکھ کھل جاتی ہے۔ خوش فہمی ایک کلندرانہ شان رکھتی ہے۔ یہ ایک ایسا نعرہ مستانہ ہے کہ جس کے لگانے سے حال اور مستقبل، موجود اور ناموجود کھٹ سے ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں اور دوئی یکدم انکا ہو جاتی ہے۔ کم فہمی کو اپنانے کے لیے کسی موٹی تازہ غلچی کا انتخاب پہلے سے کرنا لازم ہے، جبکہ خوش فہمی سے رشتہ استوار کرنے کے لیے عام حالات میں آنکھوں کو مند لینا ہی کافی ہے۔ اس سے قطع نظر ہر کوئی اپنے اپنے ظرف کے مطابق خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ حضرات جو کمتر درجے کی خوش فہمی کو اپناتے ہیں، ان کی کیفیت اس روایتی کبوتر کی مانند ہوتی ہے جو دونوں آنکھیں بند کر کے بلی کے وجود ہی کی سرے سے نفی کر دیتا ہے، اور پھر خمیازہ جلد ہی اسے بلی کی اس مطمئن انگڑائی کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے جو اسے جز سے کل میں تبدیل کرنے کے بعد از خود نمودار ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف اعلیٰ معیار کی خوش فہمی کو آنکھیں موندے بغیر ہی اپنایا جا سکتا ہے، اور یہ نسبتاً زیادہ محفوظ طریقہ بھی ہے، جبکہ بعض بندان خدا سمجھتے ہیں کہ غلط فہمی اور خوش فہمی میں کوئی فرق نہیں، مگر حقیقت میں ان دونوں میں وہی فرق ہے جو ہونے اور نہ ہونے میں ہوتا ہے۔ پہلا زینہ غلط فہمی ہے جو تشکیک کا جوہر لیے ہوئے ہے، اور دوسرا زینہ خوش فہمی ہے جہاں من تو شدم تو من شدی ایسی کیفیت جنم لیتی ہے، اور محمود و ایاز بلا جھجک غیروں کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ممکن ہے آپ نے کبھی اس بارے میں سوچ بچار کی ہو کہ خوش فہمی میں گھرا ہوا شخص ہمیشہ خوش و خرم نظر آئے گا، اس کی آواز میں ایک خاص قسم کی چہکار ہوگی، وہ اپنے کوٹ کے کالر کو بڑی احتیاط سے سہلائے گا اور وقفے وقفے سے اپنی نکٹائی کی گرہ کو ہولے ہولے جھنجھوڑ کر آہستہ سے تھپکی دے گا، اور پھر آپ کی جانب دیکھ کر سادہ لوح دیہاتی کی طرح مسکراتا ہی چلا جائے گا۔ دوسری طرف غلط فہمی کی زد میں آیا ہوا شخص آپ کے شریفانہ برتاؤ کو آپ کی ذاتی شرافت پر محمول کرے گا، اور بعد ازاں اسے اس کی بھی سزا ملے گی، جبکہ کم فہمی کی زد میں آیا ہوا شخص آپ کے تبسم زیر لب کی ماہیت کو سمجھ ہی نہ سکے گا، اور کسی الو کی طرح آپ کو دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا چلا جائے گا۔
اسی طرح کج فہمی میں مبتلا شخص مین میخ نکالنے کی دھن میں بلا وجہ ہی آپ کے علاوہ اپنے آپ کو بھی دکھی کرے گا، جبکہ خوش فہمی میں مبتلا شخص نہ تو آپ پر کبھی شک کرے گا اور نہ خود پر، نہ وہ ایذا پسندی کا مرتکب ہوگا نہ ایذا رسانی کا، بلکہ سارے زمانے پر اعتماد کرتے ہوئے سدا خوش باش رہے گا۔ چنانچہ اس بات میں شبے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ خوش فہمی کو اپنانا دراصل اس مقام تک رسائی حاصل کرنا ہے جہاں اپنی ذات کے سوا اور کچھ دکھائی نہیں دیتا اور ذرے ذرے میں اپنا ہی جلوہ نظر آتا ہے۔ خوش فہمی کا تجربہ انسان کے چھونے، سونگھنے اور چکھنے کے غلیظ تجربات کے برعکس مصفہ اور اعلیٰ عرفہ ہے۔ اس میں نہ تو غلط فہمی اور کج فہمی ایسی حقارت ہوتی ہے اور نہ کور فہمی اور کم فہمی جیسی معصومیت۔ یہ تو جلنے بجھنے کی ایک ایسی کیفیت سے لبریز ہے کہ جس سے ہمہ وقت لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ خوش فہمی کا تجربہ انسان کے چھونے، سونگھنے اور چکھنے کے غلیظ تجربات کے برعکس مصفہ اور اعلیٰ و عرفہ ہے۔ اس میں نہ تو غلط فہمی اور کج فہمی ایسی حقارت ہوتی ہے، نہ کور فہمی اور کم فہمی جیسی معصومیت۔ یہ تو جلنے بجھنے کی ایسی کیفیت سے لبریز ہے کہ جس سے ہمہ وقت لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے، بلکہ دوسروں کے تمام منفی خیالات کی مثبت تعبیر مہیا کر کے اس بات ذات کا وافر مزہ بھی لوٹا جا سکتا ہے۔ لہٰذا خوش فہمی کو دور کرنے کی کوشش کرنا ایک سراسر غیر شائستہ حرکت ہے۔ خوش فہمی فرد کا خالص نجی معاملہ ہے اور غیر کو اس میں دخل در معقولات کی کسی قیمت پر اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا انحصار فرد کی ثوابدید پر ہے کہ کس وقت وہ خوش فہمی کو شرف قبولیت بخشے اور کس لمحے اسے دھتکار دے۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے جب اس خاکی پتلے کی آنکھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہونے کا وقت آتا ہے تو وہ آخری لمحے تک اپنی خوش فہمی کے بل پر اسے وار رکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، مگر بالآخر قبر کی آندھی اس کے سارے وجود کو اپنی پتھریلی لوح تلے چھپا لیتی ہے اور اس کا نام فقط خوش فہمی کی صورت اس کی پیشانی پر کندہ رہ جاتا ہے۔ شاید آنے والے زمانے کو خوش فہمی میں مبتلا رکھنے کے لیے میرے خیال میں خوش فہمی آج کے رنگ برنگے دکھوں اور پریشانیوں کا واحد مداوع ہے۔ اسے اپنائیے اور دکھوں سے فوراً نجات حاصل کیجیے، پھر نہ تو آپ کو کسی قسم کا خطرہ لاحق رہے گا، نہ آپ کو کسی کے خبث باطن کے مظاہرے سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہی پڑے گی، اور نہ جیتے جی اخباروں میں اپنا نام اچھال کر خود کو زندہ درگور کرنے کی زحمت ہی اٹھانا پڑے گی۔ در حقیقت خوش فہمی میں مبتلا ہونا اپنی ذات کے ممنوع علاقوں کی طرف مراجعت کا عمل ہے، مگر کتنے افسوس کی بات ہے اب یہ سیاحت ہر عاقل و بالغ شخص چھپ چھپ کر ہی کرتا ہے۔ پھر ایک اور بات یہ بھی ہے کہ خوش فہمی سے ناطہ جوڑنے کے بعد دوسروں کے معاندانہ رویے میں بھی ایک انقلاب سا رونما ہو جاتا ہے، اور وہ طنزیہ مسکراہٹ کہ جس کا نظارہ آپ بلا ناغہ برسوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں ایک دل نشیں تبسم میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور تو اور جس قرض دار سے بچنے کے لیے آپ خط مستقیم کے بجائے دائرے اور قوسیں بناتے ہوئے روزانہ گلی میں قدم رنجہ فرماتے ہیں، خوش فہمی کا سہارا لینے کے بعد اب آپ اس سے کترانا بند کر دیتے ہیں، بلکہ اس گلی سے دن دہاڑے سینہ تانے گزرتے ہیں، اس اعتماد کے ساتھ کہ اگر وہ راستے کے بیچوں بیچ کہیں مل گیا تو قرض کا مطالبہ کرنے کے بجائے آپ کے قدموں میں دیدہ و دل بچھائے گا اور آپ مسکراتے ہوئے اور دیدہ دل کو روندتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ غلط فہمی اس جہاں دیدہ عورت کی طرح ہے جو ہر کسی کو شک کی نظروں سے دیکھتی ہے، اور کم فہمی اس دیہاتی دوشیزہ کی طرح ہے جسے شرارت نظر ہی نہیں آتی، جبکہ کج فہمی وہ فاحشہ ہے جو سمجھتی تو سب کچھ ہے مگر سمجھنا چاہتی نہیں ہے۔ ان سب کے مقابلے میں خوش فہمی اس کالی کلوٹی لڑکی کی طرح ہے جو چوبارے پر بار بار چڑھ کر دھلے کپڑوں کو تار پر پھیلاتی اتارتی ہے اور سمجھتی ہے کہ سارا محلہ اسے تاک رہا ہے۔ لیکن جب میں خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہوں تو مجھے ہر طرف جل ترنگ بجنے کی آواز سنائی دینے لگتی ہے اور ساری دنیا میری آنکھوں کے گوشوں میں سمٹ آتی ہے۔ تب ہر شخص مجھے اپنا دوست اور غمخوار نظر آنے لگتا ہے اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ساری دنیا سے میری یاری پکی ہو گئی ہے۔ یہ بات کم فہمی، غلط فہمی یا کج فہمی کے چنگل میں پھنسے ہوئے شخص کو بھلا کہاں نصیب ہوتی ہے؟